بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک آج تو سب سے پہلے جو اہم خبر ہے وہ ہے مولانا مسعود اظہر۔ ان کا نام انڈیا نے 5 دفعہ کوشش کی کہ ان کا نام دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈلوایا جائے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ اور پلوامہ کا جب اٹیک ہوا تو جب پلوامہ اٹیک تھا اس میں بھی جو اسکرپٹ تھا وہ یہی تھا کہ پلوامہ کے بعد سلامتی کونسل میں جایا جائے گا، پاکستان کو بدنام کیا جائے گا اور مولانا مسعود اظہر کو پلوامہ میں ملوث کیا جائے گا اور ثابت کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈلوایا جائے گا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، لیکن پلوامہ کے بارے میں ابھی تک پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت انڈیا نہیں دے سکا۔ لاسٹ جب ہیئرنگ تھی سلامتی کونسل میں تو اس وقت چائنا نے اس ریزولوشن کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ڈیفر کروایا اور انڈیا کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس کو FATF میں جو معاملہ چل رہا ہے پاکستان کا، اس کے خلاف استعمال کرنا تھا، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور بالآخر انڈیا کو ریورس گیئر لگانا پڑا، اپنے موقف سے ہٹنا پڑا اور مولانا مسعود اظہر کو پلوامہ معاملے سے الگ کرنا پڑا۔ اور جو نئی انہوں نے امینڈڈ ریکویسٹ دی وہ تھی کہ جیش محمد کے کیونکہ یہ سربراہ ہیں اس لیے ان کو اس لسٹ میں ڈالا جائے۔ جیش محمد پہلے سے ہی ہمارے ہاں کالعدم تنظیم ہے پاکستان میں، اور اس پہ بیک ڈور چینل پہ چائنا نے اہم کردار ادا کیا پاکستان کے ساتھ مل کے، اور دیگر کنٹریز کو بھی، کہ بھارت کے الزامات کا کوئی جواب، کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا بھارت کو ترمیم شدہ ایک قرارداد لانی پڑی، جس کے بعد یہ ہوا۔ اور اس طریقے سے بھارت کی جو وہ کوشش تھی وہ تو ناکام ہو گئی 100% کہ کشمیر کی جدوجہد کو وہ ملائن قرار دیں یا دہشت گردی کی کارروائی قرار دیں، وہ تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور پاکستان کا جو اس قرارداد کا منفی اثر ہے وہ FATF والے معاملے میں بھی نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ اب بھارت میں اس پہ تنقید شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ PTM، یہ جو پشتون موومنٹ ہے، اس کے بارے میں ثبوت ہیں پاکستان کے پاس کہ یہ غیر ملکی فنڈڈ ہے، اس کو را بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں، اس کو افغان انٹیلیجنس ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں، بیرونی ایجنڈا ہے، یہ چل رہا ہے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ اس پہ پاکستان میں جو غیر ملکی نشریاتی ادارے ہیں، وائس آف امریکہ ہے، BBC ہے، وہ بہت زیادہ اس تنظیم کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے، بہت زیادہ کوریج دی جا رہی ہے، اس کے حق میں ٹویٹس اور سروے ہو رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں اور وہ بڑے شائع کیے جا رہے ہیں۔ DGI SPR کی پریس بریفنگ کو بھی اسی طریقے سے لیا جا رہا ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے جرنلسٹ ہیں جو یہ سب کچھ کالم شالم لکھ رہے ہیں، تو میں صرف وائس آف امریکہ سے یہ کہوں گا کہ وہ واقعتاً اگر آزادی صحافت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر اس طرح کے سروے امریکہ میں بھی کروا کے دیکھ لیں کہ کیا امریکی افواج، امریکی CIA، FBI، کیا اس پہ یہ الزام درست ہے کہ عراق میں، افغانستان میں، ویتنام میں، جاپان میں، شام میں، لبنان میں اب تک جتنے بھی انسان، ہزاروں لاکھوں انسان جو لقمہ اجل ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، کیا یہ الزام درست ہے؟ یہ امریکی فوج اور امریکی CIA، امریکی FBI، امریکی کی پالیسیوں کا نتیجہ تھا؟ پھر BBC بھی اگر آزادی صحافت پہ یقین رکھتی ہے تو وہ بھی پھر لندن کے بارے میں، برطانیہ کے بارے میں بھی اس طرح کے کوئی سروے کر کے دیکھ لیں۔ تو اگر تو وہ سروے کر لیتے ہیں اور اگر برطانوی فوج کے خلاف، برطانوی MI6 کے خلاف، برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ غیر ملکی نشریاتی ادارے جو ہیں
یہ بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہیں جو سپر پاورز کا ہوتا ہے، تیسری دنیا کے ممالک کو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ڈیسٹیبل کرنے کا۔ پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے جس کو سپر پاورز ہمیشہ غیر مستحکم رکھنا چاہتی ہیں، انتشار چاہتی ہیں، مزید نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے مطابق پاکستان کو مزید حصوں میں تقسیم کرنا ہے، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنا ہے۔ تو کیا یہ غیر ملکی نشریاتی ادارے بھی اس کمپین کا حصہ ہیں، اس ٹول کے طور پہ، ان کے ٹول کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ ان پہ جو کام کرتے ہیں لوگ، جو کالم لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہوتا ہے، ورنہ پی ٹی ایم سے بی پی سی پاکستان میں بیٹھ کے اتنی کوریج دے رہا ہے، پی ٹی ایم کو سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو بھی کبھی کوریج دی ہے اتنی؟ کیا کبھی فلسطین کو اتنی کوریج دی ہے؟ کیا لبنان میں جو کچھ ہوا، شام میں جو کچھ ہوا، افغانستان میں جو کچھ ہوا، عراق میں کچھ ہوا، کیا اس کے بارے میں بھی وہ کوریج ہے؟ نہیں ملے گی۔ اسرائیل کے بارے میں کبھی کچھ لکھا بی بی سی نے؟ نہیں لکھا، لکھ سکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ آزادی صحافت کا وہ معیار ہے نہیں جو وہ یہاں پہ ہمارے ہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ مادر پدر آزادی اور میڈیا کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف۔ اسی طریقے سے وائس آف امریکہ، کیا وائس آف امریکہ نے بھی کبھی سٹوریز کیں، کبھی کام کیا اسرائیل کے خلاف؟ کیا ہے تو بتا دیں، ان کو بھی نظر آنا چاہیے۔ تو کیا وائس آف امریکہ بھی پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے ایجنڈے میں حصہ دار ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوشچن کر رہی ہیں، جن کا جواب نفی میں ملتا ہے کہ یہ اپنے ملک میں وہ اصول نہیں لاگو کرتے جمہوریت کے اور آزادی صحافت کے، آزادی کے، آزادی اظہار کے، جو وہ دوسرے ملکوں میں لانا چاہتے ہیں۔ اور تو اور کیا جو بلیک اینڈ وائٹ کی لڑائی ہے ادھر، گورے اور کالے کی امریکہ میں، کیا اس کے بارے میں بھی کبھی کچھ فرما دیں؟ اسی طریقے سے تو لگتا یہی ہے کہ غیر ملکی نشریاتی ادارے جو ہیں، یہ میڈیا ہاؤسز بڑے بڑے، یہ اس کا حصہ ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ اسی کمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو گزارش صرف اتنی ہے ہمارے اپنے دوستوں سے بھی کہ پاکستان کا بن کے سوچیں، پاکستانی بن کر سوچیں، پاکستانی بن کر لکھیں، اور ہر وقت ٹویٹ سوشل میڈیا پہ ذرا باقی ٹویٹ کر کے دیکھ لیں کسی بھی ملک کے بارے میں۔ اس کے بعد آ جائیں، منظور پشتین ہو گیا اور جناب مسعود اظہر صاحب ہو گئے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دیتے ہیں پی ٹی ایم کے بارے میں، اور آج اٹیک ہو گیا پاک افغان بارڈر پہ، باڑ لگائی جا رہی تھی، 3 جوان شہید ہوئے، ہمارے زخمی ہوئے، 60-70 لوگوں نے اٹیک کیا۔ تو کیا پی ٹی ایم آج بولے گی کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کون سی وردی ہے؟ افغانی وردی ہے، انڈین وردی ہے، ان کی اپنی وردی ہے، کون سی وردی ہے اس دہشت گردی کے پیچھے؟ یہ بھی بتانا چاہیے۔ کیا یہ اس کا ری ایکشن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کا؟ پھر باڑ پاکستان لگا رہا ہے یہ سوچ کے کہ در اندازی کو روکا جائے۔ تو اگر پاکستان کے فائدے میں ہے در اندازی، تو پھر پاکستان کو باڑ نہیں لگانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان سنجیدہ ہے کہ کسی کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، اور پاکستان اس کوشش میں مصروف ہے۔ پھر ایک اور آج ہوا ہے انڈیا میں، ایک اٹیک ہوا ہے، کمانڈوز مارے گئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی انڈیا نے ابھی تک کوئی کلیم شلیم نہیں کیا، تو انڈیا کو اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ اس میں کون ملوث ہے۔ کیا
انڈیا میں بھی کوئی کام زیادہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ پہلے پلوامہ میں مارے گئے بھارتی فوجی، اب دوسری سائڈ پہ مارے گئے، کمانڈوز مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایز یو سو سوشل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ ہر ملک کو جب تک وہ اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج دہشت گرد جو ہے، ایک دہشت گرد پاکستان کے لیے اچھا ہے اور انڈیا کے لیے برا ہوگا، یا پاکستان کے لیے برا تو انڈیا کے لیے اچھا ہوگا. تو ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ تمام ممالک کو مل کے ہی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے نہیں. پاکستان یہ سبق حاصل کر چکا ہے اور اب چاہیے کہ باقی ملک بھی اس کے بارے میں سبق حاصل کریں کہ یہ ٹیررزم کا فروغ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا.